الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ واصحابہ الأطهار الذین انصروا سبحان العبد وخير الخلائق بعد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والعقبين والفريقين من عرب ومن عجم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلفة بالساعة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد بزاد الفاطمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله مصطفى جامع رحمة الله والسلام شمائع تزمین ہدایت کے آپ سلام جس روحانی گئی چمکتا کا پہچان اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام جس کے آگے سر سر بنا فن رکھی اس سر تاج رفعت کے لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت وسیلہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اس کو دیکھا جو موسم سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی جیدی کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئے نا جس طرف اٹھ گئی تو دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں تشبیہ دیکھیے گا اعلیٰ حضرت کی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے دانت مبارک جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظمت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قربت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غریب ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غریب کر گیا مونچے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام اور سماعت کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا تخیل فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ملک میں کیا ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام اور انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور انبیاء جناب موسیٰ جناب خلیل اللہ جناب کریم انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور ایسے زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام 160 کے قریب اشعار اعلیٰ حضرت نے ہر عضو پر سلام بھیجا درود و سلام کہا دل کی باری آئی نہ تو اعلیٰ حضرت بھی پریشان ہو گئے احمد رضا ایسے ویسے چپ نہیں ہوتا لیکن جب دل کی باری آئی نا تو کہنے لگے اب میری بھی سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا کہنے لگے دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں رن جائے راج وحدت میں لاکھوں سلام اب اپنی باری
کہنے لگے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ایسے لمحے میں جب سرکار تشریف لا رہے ہیں اور سرکار کے حدیث مبارکہ کا سہارا لوں تو فرمایا 70,000 نوری فرشتوں کا جرمٹ ہوگا. اس جرمٹ میں آمینہ کا لال اعلیٰ حضرت نے نا ان نوری فرشتوں کو خدمت کے قدسی کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اور رضا بڑا دنیا میں سلام پڑھتا رہا ہے. یہ سنی ہر محفل کے بعد، ہر ختم کے بعد، ہر جمعے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہا اب جب وہ فرشتے آئے درمیان میں سرکار ہیں اور سارے سرکار کی عزت پہ، سرکار کی شوکت پہ، سرکار کی شان پہ درود و سلام پڑھے، ایسے لمحے میں احمد رضا کہیں پر کھڑا ہوں گا، وہ خدمت کے قدسی میرے پاس آئے اور احمد رضا وہ جو دنیا میں پڑھتا رہا اٹھا محبوب کے سامنے جا، آج آنکھوں سے چہرہ بدوہا دیکھتا جا اور زبان سے پڑھتا جا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بڑھنے ہدایت سلام. اور میرا اپنا تعارف کیا ہے؟ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار 4 یار. یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمارا تعارف رکھا ہے نا، اس کو ہر جگہ پر بیان کرو. دوست دار 4 یار تابع اولاد علی اور مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. اور اولیاء کی باری آئے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ بابے تو شے کوئی نہیں. فرمائے باپوں کی بات آئے تو خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناشانہ پیر کامل تاج. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب شہنشاہ لولا لما زینت قصر دنا مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر پیکر اخلاص و محبت استاد الفاظ العلماء حضرت زینت القرآ جناب قاری ادریس شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اپنے کریموں کی نگاہ میں رہنے والے اور ان سے خیر ناصل کرنے والے اور اس باغ کو پانی دینے والی شخصیت پیکر اخلاص و محبت جناب حاجی عبدالرزاق صاحب اور دیگر جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے، جو بھی اس کا نام ہے، دیکھیے آپ لوگ میرے لیے نہیں آئے، قاری صاحب کے لیے نہیں آئے، حاجی صاحب کے لیے نہیں آئے، جن کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کے نام ہے اور جو جدھر بیٹھ گیا ہے وہ بیٹھ گیا. ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گیا، ان کی محفل میں غنیمت. تو باہر بیٹھا ہے تو مجھے بات یاد آ گئی، حدیث مبارکہ پڑھے تھے استادوں کے پاس تو وہ لفظ ہے لا یشقى جلیسہم، حدیث کے لفظ ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس جہاں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، مصطفیٰ کی شان کی باتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسی مجلسوں میں کوئی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا. استاد محترم فرمانے لگے اے تیرے ترجمہ عربی کی گرامر دے اعتبار نہ کہ اگر کوئی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا. فرمایا اس کا ایک اور بھی ترجمہ ہے لا یشقى جلیسہم، مطلب یہ ہے بدبخت ان محفلوں میں آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ جو آ گیا وہ تو رہتا ہی نہیں نا بدبخت. یہ کریموں کی محفلیں ہیں اور ان کا جو انداز ہوتا ہے یقین جانیے. یہ مجھے جو موضوع دیا گیا کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے امت کو کیا ملا، کیا ملا؟ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، دل مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں؟
سب کچھ سرکار کی وجہ سے ملا. دیکھیے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی, ہمارے سروں پر اللہ نے خیر امت کا تاج سجا دیا, اتنا اعزاز دیا, اتنا اعزاز دیا. کس وجہ سے دیا؟ کیا ہم حسین ہیں اس وجہ سے دیا؟ بڑے عالم فاضل ہیں اس لیے دیا؟ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا اس وجہ سے دیا؟ ہم نے دنیا کو مسخر کر لیا اس وجہ سے؟ فرمایا نا نا بابا نا, یہ چیزیں اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. ہاں اللہ نے جو تمہیں خیر امت کہا, وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حبیب کی امت کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, جس طرح سرکار چنے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کا مطلب ہے نا چنا ہوا, جیسے سرکار چنے ہوئے ویسے ہی سرکار فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ بھی چنے ہوئے. اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی تمام لوگوں کے دلوں پر, تمام اجساد کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی. فرمایا جو سب سے زیادہ سچے, سچے, ستھرے, پاکیزہ, طاہر, مطہر دل تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان تمام دلوں کو مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا. اب جب مصطفیٰ کے صحابہ چنے ہوئے, سرکار فرمائے میرا قبیلہ چنا ہوا ہے. یہ نہیں بائی چانس سرکار بنو ہاشم میں پیدا ہو گئے, بائی چانس مکہ میں پیدا ہو گئے. تو نا 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 نا, یہ پلاننگ دنیا بڑھنے سے پہلے سے ہو گئی ہے. سرکار کا کون کون غلام بنے گا, کون کون صحابی بنے گا, سرکار کی بیٹیاں کتنی ہوں گی, سرکار کا بیٹا کون بنے گا, فرمایا یہ ہم نے سب کچھ پہلے طے کر کے رکھا. اسی طرح جس طرح صحابہ چنے ہوئے, سرکار خود چنے ہوئے, اہل بیت چنے ہوئے, یقین جانیے اسی طرح احادیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, اسی طرح فرمایا لوگوں یہ مت سمجھنا کہ بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گئے ہو, بائی چانس کلمہ پڑھ لیا ہے, تم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو جنہوں نے محمد مجھے امام زاہدی کا وہ جملہ یاد آیا. امام زاہدی فرمانے لگے ہر انسان کو نا ہر وقت کچھ چیزوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو گاڑی دے دی, اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا بینک بیلنس ہے, اولاد دے دی, نیک ہے, صالح ہے, نمازیں پڑھتا ہے, فرمایا شکر کرنا چاہیے. لیکن ہر بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا شکر ادا کرے. کیا فرمایا؟ پہلا شکر اس بات پر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عدم سے وجود بخشا. عدم سے وجود بخشا, بالکل آسان کرتا ہوں. عدم سے وجود بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے کچھ بنا دیا. کچھ نہیں تھے, اس سے ہمیں کچھ بنا دیا. اور میں پہلا شکر اس بات پر کرے کہ اللہ نے عدم سے وجود بخشا. دوسرا شکر اس بات پر ادا کرے کہ بنانا تو تھا, اس نے بنا تو دیا. چاہتا تو ہمیں کوئی اینٹ بنا دیتا, چاہتا تو کوئی گٹر میں لگی ہوئی ٹائل بنا دیتا, وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا, وہ چاہتا تو کوئی اور گندی چیز بنا دیتا. لیکن جب بنانے کی باری آئی تو ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا. دوسرا شکر اس بات پر ادا کر. پر میں پھر تیسرا شکر اس بات پر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے امتی بنا کر بھیجا, امتی بنایا. پھر فرمایا ہاں امتیں اور بھی بڑی ہیں, امتیں اور بھی بڑی ہیں. چاہتا تو جناب ادریس کا امتی بنا دیتا, چاہتا تو جناب شیس کا امتی بنا دیتا, جناب ابراہیم کا امتی بنا دیتا, کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا. فرمایا نہیں, اللہ نے کرم فرمایا, امتی بھی بنایا تو اپنے حبیب کی امت میں سے بنایا. فرمایا اس کے بعد اب امت کی بھی آگے دو کیٹیگریاں ہیں, ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے. ایسی امت کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ یہود و نصارہ ہے تو سرکار کی ہی امت نہ. فرمایا پھر شکر ادا کر کہ اللہ نے امتی بھی بنایا, اپنے حبیب کا بھی بنایا, اور آگے کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. آگے حکیم الامت لکھنے لگے, کہنے لگے, امام زاہدی کا کلام ادھر تک تھا. فرمایا آگے اس بندے کو شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے امتی بنایا, مسلمان بنایا, انسان بنایا, اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ایسا امتی بنایا ہے کہ جب بھی محبوب کا نام لیا جاتا ہے اس کے دل سے
جب بھی سرکار کے تذکرے ہوتے ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، سرکار کے اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو فرمایا اس کا منہ بنتا نہیں ہے، گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اب دیکھیے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا تو کتنا کمال سنیوں کا انداز ہے، ان کے رنگ بدل گئے، ان کے چہرے بدل گئے، ان کا لباس بدل گیا۔ پہلے محفل نہیں ہوتی تھی، اب محفل ہو رہی ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، لنگر دیا جا رہا ہے۔ پوچھا جائے بابا کیا ہوا؟ گھر میں شادی ہے؟ یہ مسجد میں لائٹیں لگائی، گھر میں شادی ہے؟ کوئی کاروبار میں پروفٹ ہوا جو اتنے لوگوں کو بلا بلا کے نعرے لگوا رہے ہو؟ تو حاجی صاحب کہیں گے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا خوشی میں سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین ذوالفقار، سرکار کی نسبت سے ہمیں وہ کچھ ملا، خدا کی قسم ہم نے کبھی وہ سوچا بھی نہیں کہ ہمیں کیا کچھ مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سہارا لیتا ہوں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے، تورات کی تختیوں کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ موسیٰ ایک امت آئے گی تمہارے بعد، ہم اس کو بلا کا حافظہ عطا فرمائیں گے۔ حافظہ ان کا اتنا ہوگا کہ اناجیلہم فی صدورہم، ان کی جو کتاب ہوگی، ان کا جو مصحف ہوگا، جو ہم اس پر کتاب نازل کریں گے اس امت پر، وہ امت اپنے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کر لے گی۔ اب سنیے، قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں نا، وہ فقط اور فقط اس وقت کے نبی کو حفظ ہوتی تھی، اور امت میں کسی بندے کو وہ حفظ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن فرمایا ایک امت آئے گی، ہم اس کو ایسا حافظہ عطا فرمائیں گے، 7 سال کا بچہ ہوگا، مصلی پر کھڑے ہو کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین میں سارا قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، اتنا کمال حافظہ، کہنے لگے یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلکا امت احمد، پیارے موسیٰ وہ امت تو ہم نے اپنے حبیب کے لیے بنا کے رکھی ہے، وہ امت نہیں دے سکتے۔ اچھا آگے پڑھا، فرمایا ہم نے اس میں بہت زیادہ فضیلتیں امت محمدیہ کی ہیں۔ آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے لگے کہ ایک امت آئے گی، وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کریں گے نہیں، نیکی کا ارادہ کریں گے، ثواب دے دیا جائے گا۔ صرف ارادہ کریں گے کیا ہوگا؟ ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کیا بات ہے، صرف ارادے پر ثواب ہے۔ فرمائے ارادے پر تو ایک ثواب ہے نا، اگر اس ارادے پر عمل ہو جائے گا، اگر اس پر عمل بھی کر لیں گے تو فرمایا پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر جو بندہ نیکی کرے گا خدا اپنی رحمت سے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ایک جگہ تو ہے 700 گنا، پھر ایک جگہ ہے کہ بغیر حساب سے ملے گا، حساب بھی کوئی نہیں، وہ اکلاتا کیٹیگری ہے کیا کیا اس میں معاملہ۔ فرمایا اچھا، عرض کرنے لگے یا اللہ اتنی، یا اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا تلک امت و احمد، موسیٰ وہ امت نہیں مل سکتی، ہم نے اپنے یار کے لیے رکھی ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 30 400 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ امت دے دے۔ 400 مرتبہ جناب موسیٰ دعا یا اللہ باری الہ امت دے دے، امت دے دے، اور 400 مرتبہ جواب یہ آیا موسیٰ امت ہم نے اپنے امیر کے لیے بنا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ، اچھا زندہ زندہ باد۔ فرمایا پیارے ہم نے وہ امت اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے، اب دیکھ اپنا مقام اور دیکھ نسبت محمدیہ کی وجہ سے کیا ملا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اگر وہ امت نہیں نہ مل سکتی تو یا اللہ کرم فرما موسیٰ کو اس نبی کا امت اس امت میں آنے کی انبیاء دعائیں مانگتے رہے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ حضرت فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی
کتاب پڑھتے ہیں اپنی، لیکن یا رسول اللہ ہم نے مانا کہ وہ بدلی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ بدلا ہے اس میں، لیکن ساری تو نہیں نہ بدلی، کچھ ٹھیک بھی ہے۔ تو حضور ارشاد فرمائیں کہ جو ٹھیک ہے کیا وہ پڑھ لیا کریں، ان سے سن لیا کریں۔ جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، فرمایا عمر تو اس کتاب کی بات کرتا ہے، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو، خدا کی قسم محمد عربی کی غلامی کے بغیر ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج اگر چارہ ہے، آج اگر شفاعت ہے، اگر بخشش ہے، اگر کرم ہے تو نسبت محمدیہ کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوران خطبہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں ساری امتوں سے بہتر امت بنا دیا۔ کیسے بہتر بنایا؟ جناب موسیٰ کی تختیوں میں یہ لکھا تھا، کہاں پیارے وہ امت آئے گی سب سے آخر میں آئے گی، آنے میں سب سے آخر، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ اور فرمایا ہم نے باقیوں کو عمریں دی ہیں، کسی کو 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، اتنی عمریں، ان کی عمریں کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے آگے عمر نہیں ہوگی۔ اچھا تو یا اللہ وہ 1500 سال بندہ جو عبادت کرے گا، جو بندہ 2000 سال عبادت کرے گا، یہ بندے اس تک کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا ہم کرم کریں گے نا، ہم ان کو کچھ محفلیں عطا فرما دیں گے، ان کو کچھ دن عطا کر دیں گے، کچھ راتیں عطا کریں گے، ان راتوں میں کھڑے ہو کر وہ ایک دفعہ عبادت کرے گا، خدا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کس وجہ سے ملا؟ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ملا، یہ سرکار کے کرم کی وجہ سے ملا۔ اور یقین جانیے اگر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا سرکار کی نسبت نہیں، بابا تو زیرو ہے، مائنس میں ہے، زیرو سے بھی پیچھے، اور سرکار کی نسبت ہے، سرکار کا کرم ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حبشے سے آیا ہوا غلام ابن غلام ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے، دیکھا یہ جاتا ہے یہ کس کا ہے۔ جملے پر غور کرنا، یہ کون ہے نہیں دیکھا، یہ کس کا ہے۔ سارا جھگڑا آج جتنے فتنے اٹھے ہیں نا، ان سارے فتنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو دیکھتے کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ امیر معاویہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ سنی نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، سنی کہتا ہے یہ کس کا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، سنی کا مسئلہ کیا ہے؟ سنی یہ نہیں کہتا یہ کون ہے، فرمایا یہ کس کا ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ ہم نے نہیں، کس کا ہے؟ سرکار کا ہے، ہمارے سر کا تاج، ان کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تھا۔ کیوں؟ ہم نے ان کو ان کی وجہ سے نہیں مانا، کملی والے کے کرم کی وجہ سے مانا۔ جناب ابو بکر صدیق ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر کون ہے؟ ہم نے کہا ہم نے نہیں دیکھا ابو بکر کون ہے، ہم نے یہ دیکھا یہ کس کا ہے، یہ یار کس کا ہے، یہ سسر کس کا ہے، یہ خلیفہ کس کا ہے، یہ بیلی کس کا ہے، اور یہ آج تک ہمسایہ کس کا ہے۔ یہ ہے نسبت کا احترام اہل سنت۔ ہم نے جس کو مانا سرکار کی نسبت کی وجہ سے مانا، اسی لیے امام احمد رضا بولے مسئلہ نکھار کے رکھ دیا، گاڑی پگڑی پہ چڑھا کے رکھ دی، کہا ہو میرے لیے گا سنو، جس بندے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو مانا، آپ کو خلیفہ برحق مانا، آپ کی شانوں کا اعتراف کیا، نعرے لگائے، دن منائے، سب کچھ کیا، لیکن جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانا، تو فرمایا وہ بندہ جان لے اس نے مصطفیٰ کے یار ابو بکر کو نہیں مانا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو مانا۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ فرمایا اس نے مصطفیٰ کے یار ابو بکر کو نہیں مانا، ابو قحافہ کے بیٹے کو مانا ہے۔ اور جس بندے نے
حیدر کرار کو تو ماننا ہے، حیدر کرار کے تو نعرے لگائیں، لیکن جناب عمر پاک کو نہیں ماننا، صدیق پاک کو نہیں ماننا۔ وہ بندہ بھی یاد رکھنے، اس نے ابو طالب کے بیٹے علی کو تو ماننا ہے، مصطفیٰ کے ویر علی کو نہیں ماننا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر ابو بکر کو مانتا مصطفیٰ کی وجہ سے تو پھر جہاں ابو بکر کا نعرہ لگتا وہاں علی مرتضیٰ کا بھی نعرہ لگ جاتا، اور اگر علی کو مانتا مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے تو فرمایا پھر علی کو بھی مانتا تو ابو بکر عمر کے بھی نعرے لگ جاتا۔ نسبت محمدیہ ہے، سرکار کی نسبت کا احترام ہے، ادب ہے۔ اہل سنت نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، فرمایا یہ کس کا ہے۔ آج کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں، ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا یہ بابا کون ہے، ہم نے یہ دیکھا یہ کس کا ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ سرکار کی نسبت کی وجہ سے امت کو کیا ملا؟ جو سامنے بیٹھے تھے نا سرکار کے صحابہ، ان کو تو وہ کچھ دیا، وہ کچھ دیا، وہ کچھ دیا کہ کائنات والے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دینا، ان کے ہاتھ کی ایک جو کے برابر بھی نہیں گئے، ان کو یہ دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ سرکار نے صرف ظاہراً دیا اور باطناً نہیں دیا، اندر بھی دیا باہر بھی دیا، ہر طرح سے کمال عطا فرمایا۔ دیکھیے روحانیت تو سرکار کی بارگاہ میں خیرات کی طرح بٹتی تھی نا، جو تو باہر مدینے سے بھی باہر سے بھی گزر گیا، مدینے کی ہوا تو آج بھی خیرات دیتی ہے، مدینے کی ہوا تو آج بھی بانٹتی ہے، تو سرکار کے کیا کہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک حدیث مبارکہ بخاری سے ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، بڑی ہی لطف اندوز حدیث مبارکہ ہے، سنیے ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نا حالت بیان کرنے لگے حضرت ابو ہریرہ، یہ اہل صفہ میں سے تھے، اور اہل صفہ کا آپ جانتے ہیں تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر سب کچھ سرکار کے نام کر دیا، سب کچھ ان کے لیے سرکار کی ذات مبارکہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سرکار کے قدموں میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، جو گئے اللہ ان کو بار بار لے جائے مدینہ شریف۔ وہ اہل صفہ کا چبوترا نا آج بھی ہے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، ایک بینچ کو کہتے ہیں، وہاں یہ صحابہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اپنی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نا اس لمحے میں جب اہل صفہ میں سے تھے، ہماری بڑی بڑی بری حالت بھی ہوئی ہے، بڑے بڑے برے حالات بھی ہم نے دیکھے، ایسے ایسے حالات دیکھے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا لیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے کیا کیا، اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا دیا، لیکن انداز یہ تھا کہ کبھی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہاں پر تھوڑی سی اصلاح سنیے، مجھے یاد آ گیا، یہ بڑا اہم پہلو ہے ہماری معاشرے کا، نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر۔ سرکار کے پاس نا ایک صحابی آئے، آپ نے سنا ہے اور بالکل اسی طرح بات ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جس نے مانگا اس کو ملا، لا کبھی نہیں ہوئی، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سرکار کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لا نہیں سنا، لیکن یہ حدیث مبارکہ سیاستہ میں ہے۔ اصلاح دیکھیے سرکار کیسی فرما دے۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، سرکار نے دے دیا۔ کچھ دن گزرے وہ پھر آگے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، سرکار نے پھر دے دیا۔ پھر کچھ دن گزرے پھر آگے، اب سرکار نے اس بندے کی اصلاح فرمائی، اپنے اس غلام کی اصلاح کی، اور یہ سلیبس قیامت تک کے لیے تھا، یہ قیامت تک ہمارے لیے اس میں نشان تھا۔ سرکار فرمانے لگے، اپنے جملوں میں بیان کریں، سرکار فرمانے لگے بیلیا جیڑا لوکاں کو منگدا رہندا ہی نہ کدے رجیا نہیں ہوں، جو مانگتا رہتا ہے، جس کی عادت مانگنے کی بن جائے بیلی، وہ کبھی رجتا نہیں ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے سرکار کے اس عمل پر اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، بعد میں وہ سواری پر بیٹھے ہوتے تھے نا صحابی، اور سواری پر بیٹھے کوئی چیز گر جاتی، فرمایا وہ یہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے یہ مجھے اٹھا کر دو، اس چیز کو بھی خود ہی اتر کر نیچے پکڑتے تھے، یعنی عمل اتنا کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ملائیے، سرکار بیٹھے تھے، سامنے صحابہ موجود ہیں، ایک خوبصورت نوجوان صحابی وہاں سے گزرے، صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ خوبصورت ترین شخص اللہ کی راہ میں ہوتا، یعنی ہمارے پاس بیٹھا ہوتا۔
सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर तो ये बंदा अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए जा रहा है ना, तो फरमाया इसी तरह है जिस तरह अल्लाह की राह में। दूसरा फरमाया, अगर ये बंदा इस नीयत से जा रहा है कि पैसे कमाऊंगा, अपनी माँ की खिदमत करूंगा, अपने बाप की खिदमत करूंगा, फरमाया फिर भी इसी तरह है जैसे अल्लाह की राह में है। और तीसरा फरमाया, अगर ये इस नीयत से जा रहा है कि कमाऊं, अपने आप को स्टैंड करूं और लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं, मंगता ना बनूं लोगों के सामने, तो फरमाया सुन लो, ये फिर भी अल्लाह की राह में जा रहा। देखिए, मांगने से शरीयत ने मना किया। शरीयत इंतहाई उस बंदे को मजमूम जानती है कि जो बंदा लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर, सानू दे दो ऐसी मार चले। फरमाने मांगना है तो मांगने के लिए दर मुस्तफा को दे दिया। अब दर मुस्तफा के होते हुए बाहर क्यों जाते हो? जनाब अबू हुरैरा कहते हैं, हालत हमारी ये थी कि हम किसी से मांगते नहीं थे, हम बैठे रहते थे। कहते एक दिन क्या हुआ, मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी, फिर मैंने क्या किया, बलाकत कात तु यौमन अला तरीक़िहिम अल्लज़ी यखरुजून मिन्हु, मैंने क्या किया कि जहां से लोग गुजरा करते थे ना, मैं उस जगह पर रास्ते पर बैठ गया। भूख लगी थी, मैंने कहा कि चलो यहां से कोई गुजरेगा तो उससे को बातचीत करूंगा तो हो सकता है को खाना शाना मिल जाए। फमर्रा अबू बकरी, कहते हैं ऐसे में वहां से सरकार के यार हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। जब हजरत अबू बकर गुजरे ना, फसअलतुहु अन आयतिन मिन किताबिल्लाह, तो मैंने क्या किया, कुरान पाक की ना कोई आयत उनके सामने बयान फरमाई। मैं इनका सरकार को मसला दसो इस आयत का। अब मसला ये था, ये कहते थे कि मेरा दिल ये था कि मुझे कुछ खाने को देंगे, हालत देख लेंगे कि यार तुझे तो बड़ी भूख लगी है। कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुझे मसला बताया और चले गए। अच्छा, कहते हैं फमर्रा वलम यफअल, वो चले गए और उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर क्या हुआ, सुम्मा मर्रा बी उमर, फिर ऐसे में क्या हुआ कि हजरत फारूक आजम वहां से गुजरे। मैंने क्या किया, फसालतु हुन आयतुम मिन किताबिल्लाह, तो मैंने फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे भी कुछ मैंने किताब के मुतालिक सवाल किया, किसी आयत के मुतालिक सवाल किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मकसद हाल नहीं किया। कुर्बान जाइए जनाब अबू हुरैरा के मुकद्दर पर। कहते हैं फमर्रा वलम यफअल, हजरत उमर फारूक भी गुजर गए, कोई काम नहीं हुआ। अब आगे जुमला सुनिएगा, कहते हैं सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो बंदे गुजर गए। कहते हैं अब जब मेरी निगाहें उठी तो सामने वद्दुहा का चेहरा जलवागर था। अब सरकार वहां से गुजरने लगे। हदीस मुबारका के लफ्जों में कहीं पर यह नहीं है कि हजरत अबू हुरैरा ने सरकार से भी कुछ मांगा हो या सरकार से मसला पूछा हो, सरकार को रोका हो, नहीं। जुमला सुनिए, कहते हैं सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो क्या हुआ, फतबस्समा हीना रआनी, सरकार ने मुझे देखा और देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वअरफ़ मा फी नफ्सी व मा फी वजही, कायनात वालों, आमिना के लाल ने फकत एक निगाह मेरे ऊपर डाली, जो कुछ मेरे चेहरे पर था वो भी जान लिया, जो कुछ अबू हुरैरा के दिल में था मुस्तफा ने वो भी जान लिया। कहते सरकार ने जान लिया मेरे दिल में, आराफा माफी नफ्सी, जो कुछ मेरे दिल में था, मेरी जो ख्वाहिश थी, सरकार ने जान ली। सरकार फरमाने लगे, तुम मकारा, फिर सरकार ने फरमाया या बाहिर, प्यार से, ओ हुरैरा। कहते हैं मैंने कहा कुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या कहा, जरा ऊंची आवाज से क्या कहा। हमारे यहां एक कुछ बंदे हैं, पता नहीं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, क्या उनका जहन है। उन्होंने पिछले दिनों एक फतवा जारी कर दिया, कहने लगे जरा सुनिया नारा लाया ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाए नारा मुशरिकान है। क्यों? कहने लगे वो देखो ना काबा शरीफ में जाते हैं तो वहां पर तलबिया पढ़ा जाता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये लब्बैक वाला नारा तो अल्लाह के साथ खास है, इन्होंने रसूल के लिए लगाया, लिहाजा ये मुशरिक हो गए। बाबा ये बुखारी पढ़, अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से बंदा मुशरिक होता है तो पहला बंदा लगा जो मुस्तफा के सामने नारा लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिया
قوالیاں سن کے عقیدے نہ بنائے, بخاری پڑھ کے عقیدے بنائے نے دے لیا. تجھے پتہ ہی نہیں اہل سنت کیا ہے. یہ کتابیں لوگوں نے بڑی اپنے شوق کے لیے سامنے رکھی ہیں, انہوں نے بس اپنے سامنے رکھی ہیں. ہم نے الحمدللہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھی ہے, استادوں نے ہماری تربیت کی, پڑھائی کہ پتر آمینہ دے لال دا ادب کی نے کرنا ہے. اور جیسا ادب اہل سنت کے قاضی نے کر کے دکھایا, خدا کی قسم کوئی اور جماعت ایسا ادب کر کے نہیں دکھا سکتی. 500 علماء نے فتویٰ دیا, 500 علماء نے فتویٰ دیا, فتاوی عالمگیری. 500 علماء نے فتویٰ دیا, کہنے لگے جس بندے سرکار دے نہ علین نو علین بھی کہہ چڑھیا نا, جتیاں نو جتڑی کہہ چڑھیا, فرمایا دار اسلام تو خارج ہے. سرکار کے جوتوں کا ادب سکھایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی. آپ فرمانے لگے جس بندے یہ کہا کہ سرکار دے کپڑے گندے سن, فرمایا دار اسلام سے خارج. عرض کرنے لگے حضور دیکھا جائے تو کہ سرکار کے کپڑوں کو مٹی تو لگی ہے, خندق کا موقع تھا, سرکار خود مٹی اٹھا رہے تھے, کپڑوں میں مٹی تو لگی, تو اب کیا کہے اس لمحے. فرمایا خدا توفیق کے ادب دے تو یوں کہو مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. یہ نہیں کہا کہ مٹی کپڑے گندے, فرمایا خدا توفیق کے ادب دے تو یوں کہو مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. ادب سیکھنا ہے تو بیٹھ اہل سنت میں, بیٹھ کسی بزرگ کی نگاہ میں, بیٹھ کسی اہل اللہ کی مجلس میں, تجھے پتا چلے آمینہ کے لال کا ادب کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرمائے قال الحق, سرکار فرمائے چلائیے آپ قرب ہے میرے نام. کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے پیچھے, سرکار آگے آگے, سرکار اپنے گھر میں داخل ہوئے. جب گھر میں داخل ہوئے فداخل فوجد لبنا فی قدح, سرکار نے ایک دودھ کا پیالہ گھر میں پایا. گھر میں گئے تو گھر والوں نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا, جناب یہ دودھ ہے. سرکار فرمانے لگے من این ھذا اللبن, دودھ کتوں آیا. کہنے لگے قالوا اہداہ لک فلان و فلانۃ, وہ گھر والے جو بھی تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فلاں عورت نے یا فلاں مرد نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا. حضرت ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں کہ سرکار نے پھر فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ. سرکار فرمایا کہ اٹھ تے صف والے نے بلا کے لیا. وہ جڑے تیرے بیلی بیٹھے نے نا وہ بینچ تے کھڑے تے بیٹھے نے, انہاں سارے نے بلا کے لیا. حضرت ابو ہریرہ کے جملہ سنے, کہنے لگے کہ اب جب سرکار نے مجھے کہا نا ان کو بلا کے لا, دودھ کا پیالہ ایک, ادھر بندے بیٹھے 70, میں یہ سوچوں کہ دودھ کا پیالہ تو مینوں چاہیے سی, بھوک لگی مجھے, ایک دودھ کا پیالہ 70 بندے کہاں پورا ہوگا. کہتے ہیں میرا دل یہ تھا کہ سرکار مجھے دیتے, اور میں نے اپنے آپ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھا کہ مجھے ملے. بلکہ الفاظ ہے کنتو احق انا ان اصیب من ھذا اللبن شربۃ اتقوی بها, میں نے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھا, اس دودھ کا زیادہ حقدار میں ہوں, پیوں اور اس سے مجھے تقویت ملے, مجھے طاقت ملے. لیکن کہتے ہیں اب سرکار نے حکم دے دیا تھے تو سرکار دیکھے تھے نہیں نا ساڑی چل دی, سرکار حکم فرمایا اب کہ وہ کرنا تھا. کہتے ہیں میں اٹھا, میں اپنے دوستوں کو بلا کے لایا. یہاں پر ایک جملہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر صدقہ آتا تھا نا, صدقہ, سرکار پوچھتے یہ کیا ہے یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے, تو سرکار سارے کا سارا کہتے یہ اہل صفہ کو دے دو جا. صدقہ سرکار نہیں لیتے تھے. اگر پتہ چلتا کہ یہ ہدیہ ہے تو پھر سرکار کہتے نہ بیلیاں نو میرے کو لے کے آؤ, سرکار ان کو بھی دیتے اور خود بھی لیتے. کیوں؟ ہدیہ سرکار نے قبول کیا ہے, صدقہ نہیں قبول کیا. اچھا, کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ ہو گیا میں اپنے بیلیوں کو لے آیا. اب سرکار نے نا جملہ سنیے گا, سرکار فرمایا یا باہر لے جی یا رسول اللہ خذ فاعطهم, سرکار میں دودھ کا پیالہ پھڑ تے انہاں نو دینا شروع کر. کہتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ 70 بندے سامنے بیٹھے, میں نے دودھ کا پیالہ پکڑانا شروع ہو گیا. اب دیکھیے گا برکات نسبت محمدیہ کی وجہ سے کیا ملتا ہے. کہتا ہے فاخذت القدح فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يرضى. کہتے ہیں جب میں نے ایک بندے کو وہ دیا پیالہ, اس کو دیا, اس نے پیا, پی کے کہنے لگا باجی ساڈی بس ہو گئی جی, پیالہ مجھے واپس کر دیا. میں نے وہ پیالہ پکڑا اگلے بندے کو دیا, اس نے پیالہ پکڑا, اس نے بھی پیا, وہ کہنے لگا ابو ہریرہ بس. تیسرے کو دیا, چوتھے. کہتے ہیں میں نے سارے صحابہ کو پلایا, خدا کی قسم دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا.
مزے کا جملہ جو اس حدیث نے تڑپا دیا نا مجھے آگے آنے والا. کہتے ہیں جب میں نے ان سب کو دیا, اب میں سرکار کے پاس پہنچ گیا. سرکار نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ. میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے کھڑا ہوں, سب نے پی لیا, سرکار میری طرف دیکھا. فَنَظَرَ إِلَيَّ, سرکار نے میری طرف دیکھا. فَتَبَسَّمَ, سرکار مسکرانا شروع کر دیا. اب سرکار تو جان کے نا ابو ہریرہ کیا چاہ رہا تھا. سرکار نے کیا جملہ ارشاد میں, لطف لیجئے گا اس جملے کا. سرکار ارشاد فرمانے لگے بقیت انا وانت. ابو ہریرہ تو میں ہی نہیں رہ گئے بس ہوں. وہ ابو ہریرہ جو کہہ رہے تھے سب سے پہلے کہ دودھ بس مجھے ملے, سرکار فرمایا بقیت انا وانت. ابو ہریرہ تو میں ہی نہ رہ گئے بس. قلت نعم یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سچ فرمان. سرکار فرمایا قال قل, بیٹھ جا. تو پھر ان پینا شروع کر. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا, میں نے پینا شروع کیا. فشرب, سرکار نے فرمایا پینا شروع کر. فقعدت فشربت, میں بیٹھا میں نے پینا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری, میں کہا سرکار بس. میں نے پیالہ واپس کیا نا, جملہ سنیے. فقال اشرب, سرکار میں اور پی. کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پی کے پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار دوسری تیسری مرتبہ پھر ابو ہریرہ اور پی. ہم نے چوکی پوکسی, ابو ہریرہ اور پی. آگے کیا کہتے ہیں, کہنے لگے حتی قلت, یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا. یا رسول اللہ اس رب کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, خدا کی قسم ابو ہریرہ کے پیٹ میں اب سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہی ہے. نسبت محمدیہ کی وجہ سے ملا. یہ وہ در ہے جہاں نسبت قائم ہے تو ملتا ہے. اب دیکھیے کسی بھی گھر میں کوئی گارڈ ہوتا ہے. اب وہ حدیث شفاعت میں لے کر آیا تھا کہ چلے دنیا میں کیا کیا ملا, یہ تو صحابہ کو تھا نا. آگے سرکار نے ہمیں کیا دیا, پھر محشر میں سرکار کیا دیں گے, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ہمیں کیا دیا, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا صلوات اللہ علیہ. سرکار اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ راضی کر دیں گے. سرکار کی وہ حدیث مبارکہ, سرکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو بندے میرے ہیں ان کو بخش دینا, جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے ان کی بخشش فرما دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ پڑھا, انہوں نے کہا یا اللہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو بخش دینا, اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تیرے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی تیرے ہیں, تیرے حوالے ہیں. جو نیک ہے نا یا اللہ وہ ساڈے, جو نیک ہیں وہ ہمارے, اور جو برے ہیں وہ تیرے. سرکار کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. سرکار فرمایا یا اللہ نیک تیرے تو امت دے بڑے بڑے گناہگار میرے. یا رسول اللہ شام مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت بولے, کہنے لگے کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ. امام احمد رضا خود واہ واہ کہہ رہے, کہتے کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ. اگلا جملہ سمجھیے گا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یا رسول اللہ قیامت کے دن جدو تسی اپنے گناہ گار امتیاں پھڑ پھڑ بخشوانا ہے نا, اور تو بھی آ جا, جب آپ نے بخشوانا ہے نا اس وقت جب نیک لوگ ہوں گے نا, جو ان کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ کھڑے ہوں گے اور گناہ گاروں کے پاس آ کر گئی ہے اور یارا کوئی گناہ سا نو بھی دو اسی جی سرکار دی رحمت پائیے, اسی جی سرکار کو شفاعت لئیے. کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ. قرض لیتی ہے پرہیزگاری گناہ واہ واہ. جو پرہیزگاری ہے وہ گناہوں کو قرض لے گی کہ کچھ گناہ ہمارے پلے ڈالو, آمینہ کی دال کی جو رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں ان سے ہم بھی کچھ حصہ پا لیں. اور امام اہل سنت ترتے کہنے لگے لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول. اعلیٰ حضرت کا نقشہ نبی علیہ السلام کا نقشہ کھینچنے لگے. پھول کو دیکھیے کیسا استعمال کیا پوری نعت میں. کہنے لگے
سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، دندانوں لبوں زلفوں رخ شاہ کے فدائی، دندانوں لبوں زلفوں رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدم لال یمن مشک خطن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، بہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یہ نسبتیں قائم رکھیے، ان نسبتوں کا اجر ملتا ہے اور انہی پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ بندہ کدا سداندہ ہے یہی دیکھا جاندہ ہے، یہ کس کا ہے، آگے شروع میں نے کہہ دیا یہ کون ہے، یہ کس کا ہے وہ بھی کتا ہی تھا، نسل اس کی کتوں والی تھی، جنس کتا ہی تھا، چار ہی ٹانگیں تھی، بھونکتا تھا، سب کچھ کتوں والا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، دیکھا گیا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ قیامت کا دن ہو، سرکار بلائیں، کہاں ہے ہمارے امتی، ہمارے امتی کہاں، یہاں کیا شان ہوگی، کیا انداز ہوگا کہ حکم ہوگا اٹھے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اٹھے جناب نوح کی امت، اٹھے جناب عیسیٰ کی امت۔ کبھی تخیلات میں جائیے گا ذرا، سرکار میں 120 صفحے ہیں، ان میں سے 20 باقی انبیاء کی اور 80 صفحے ہماری، ان صفوں میں جب اعلان ہوگا 120 صفوں میں، اٹھو اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا، کیا شان ہوگی، کیا انداز ہوگا جب کہیں حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں کھڑے ہوں گے، حضرت فاروق اعظم کھڑے، عثمان غنی، جناب علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، جناب ابو سفیان، بڑے بڑے صحابہ، کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں، کہیں شافعی کھڑے، کہیں مالکی، کہیں حنبلی کھڑے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت گولڑوی کھڑے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت بریلی کھڑے ہیں، کہیں شہنشاہ لسانی کھڑے ہیں، کہیں شہنشاہ علی پور شریف کھڑے ہیں، جہاں اتنے بڑے بزرگ کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم کسی کونے میں تو اور میں بھی کھڑے ہوں گے، کیوں؟ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں یہ کون، اور میں کس کا ہے، محمد کا، بخش دو سرکار کے نام کی برکت میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ بس گفتگو مکمل ہوئی، سرکار کے متعلق نام کے متعلق فرمائے قیامت کا دن ہوگا، مفہوم حدیث کا، اہل محشر میں اعلان کیا جائے گا یا محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت میں چلے جائیے، وہ جتنے محمد نام کے بندے ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا نہیں تم نہیں، وہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر ان کو کھڑا کیا گیا، کہیں گے نام تو ساڈا بھی محمد ہی ہے نا جناب، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے محبوب کی نسبت سے نام رکھا ہے، بخش دو، جانے دو، یہ کیا ہے، نسبت محمدیہ کی وجہ سے ملا، سرکار کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ اور یاد رکھیے ان نسبتوں کو آج توڑنے کی کوشش کی جا رہی، اس کا پہلا حملہ ممبر پر ہے، مولوی کوئی شے نہ ہے، دوسری نسبت توڑنے کی جو چیز ہے وہ اولیاء کا در ہے، وہ اولیاء کی نسبت ہے۔ دیکھیے یہ میرے گل میں جو پٹا ہے نا، یہ سائیوں کا پٹا، اس سے کوئی بندہ دیکھ لے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا اے شیخ خالدہ مرید ہے، پتہ چل جائے گا کیلانی ہے، نقشبندی ہے، ساری نسبت کا اس پٹے سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بڑے کون ہیں۔ آج کوششیں کی جا رہی ہیں ان بڑوں سے توڑا جائے، کون ہے تیرے بڑے، کبھی تو نے اس پر غور کیا کہ تیرے بڑے ہیں کون؟ صرف 55 منٹ کا ٹائم ہے، صرف 7 منٹ میں گفتگو، تیرے بابے ہیں کون، تیرے بابے ہیں کون؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یقین جانیے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے، اور قبلہ مفتی صاحب کا بھی یہی حکم ہے اور آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے کوئی بندہ پوچھے نا تو اڈا جناب امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے،
کہ موقف ہے, تسی کی آندے ہو, تہاڈا کی تجزیہ ہے, تہاڈا کی نظریہ ہے, تہاڈی کی فکر ہے. ہم یہ کہتے ہیں بابا ہم کون ہیں اپنے نظریات قائم کرنے والے, ہم کون ہیں اپنے افکار بتانے والے, ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو لاہور میں لیٹے ہوئے داتا علی اجمیری کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو گولڑے کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے پیر محل علی شاہ کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے بعد امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلی کا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سرہند میں بیٹھے شیخ مجدد کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے. اور یہ بابے کون تھے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی, جن کے پیچھے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی. مدینہ شریف میں تھے, وہاں پر رہتے تھے, مدنی تھے. سرکار نے زیارت کا شرف عطا فرمایا. عبدالحق اٹھ بڑے صغیر میں جا کر میری حدیث پڑھا, یا رسول اللہ چلا جاؤں گا لیکن حضور مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, گنبد خضرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کیوں؟ سرکار روزانہ صبح اٹھتا ہوں, گنبد خضرا دیکھتا ہوں, سنہری جالیاں دیکھتا ہوں. میرے قریب فرمانے لگے, اے عبدالحق بر صغیر میں جا, ہماری حدیث پڑھا, ہمارے دین کا کام کر. یہاں صرف گنبد خضرا دیکھتا ہے, بر صغیر میں جا کر ہمارا کام کر, روزانہ چہرہ بدوہا دیکھا کرے گا. ہم نے آنکھیں اس بابے کے پیچھے بند کی کہ جس کی صرف سنتیں قضا ہو جائیں تو سرکار آندے نے ساڈے پتراں نوں سیب نہیں دیندا سنتاں چھڈن. ان بابوں کے پیچھے ہم نے آنکھیں بند کی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اعلی حضرت مدینہ شریف گئے, وہ سوئے لال لگار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ کہا تو سرکار فرمایا احمد رضا پہلے تو خواب میں تجھے عطا کیا, آج جاگتی ہوئی آنکھوں سے ہمارا چہرہ دیکھ لے. جب دیکھا اس کے بعد امام اہل سنت تب بول اٹھے اور 2 دفعہ قسم بولی, کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اعلیٰ حضرت, حضرت دیکھیے, ہم نے اگر ان بابوں کے پیچھے آنکھیں بند کی تو وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں, انہوں نے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دے دیے. ان کے ہاتھوں میں سرکار کا دامن تھا, غلامی کا دامن تھا, غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالا. اور پھر وہ غالب نے کہا نا, فن دیکھیے گا امام اہل سنت کا, فقط یہ نہیں کہ وہ بندہ فتوے دیتا رہا یا بس نمازیں پڑھا دی اور جمعہ پڑھا دی, اس طرح کا مولوی تھا امام احمد رضا. خدا کی قسم فن شاعری پر آؤ, میں ثابت کرتا ہوں, غالب, میر تقی میر, استاد داغ دہلی, جگر مراد آبادی, حتیٰ کہ اقبال جیسے بندے امام احمد رضا کے سامنے فن شاعری میں سر جھکا کر کھڑے. غالب نے کہا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اس میں غالب کہنے لگا, کہا نہیں وہ خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. امام احمد رضا بولے, کہا غالب تو یہ کہتا ہے کہ جاؤ نہیں وہ خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. فرما ہم سے سن, ہم یہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو اگر دل خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس زمین پر شعر کہا جس پر بڑے استاد نے شعر کہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان نسبتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کچھ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالی ان نسبتوں کا احترام سلامت رکھے. وما توفیقی الا باللہ.